صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المساجد جاری ہے ہمارا، اور اس میں پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جس کے اندر قبر ہو یہ ناپسندیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کی لعنت کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. اب ایک دوسرا پہلو یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. آج کی حدیث جو ہے 418 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے. فنزل اعلی المدینہ فی حی یقال لهم بنو عمرو بن عوف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اوالی کے علاقے میں یعنی بلند حصے میں آپ اترے، اور یہ علاقہ تھا بنو عمرو بن عوف کا. فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 14 لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 14 راتیں رہے. یہ وہ علاقہ تھا جسے آج ہم قباء کے نام سے جانتے ہیں، مسجد قباء وہاں پہ بنائی گئی. تو اوالی اسے کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر کا علاقہ تھا، اونچائی پہ تھوڑا واقع تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں آئے تھے، پہلے داخل ہوئے تھے مکہ سے آتے ہوئے، انٹرنس وہیں تھی، وہاں پہ آپ داخل ہوئے اور وہاں 14 دن تک رہے. آج بھی اس کو اوالی کا علاقہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بنو عمرو بن عوف کا علاقہ تھا، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور وہاں 14 دن ٹھہرے. ثم ارسل الی بنی نجار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کو بلا بھیجا. بنی نجار جو ہیں یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے میکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے ننھیال تھے وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا. تو آپ نے ان کو بلا بھیجا. فجاءوا متقلد السیوف، تو یہ لوگ جو تھے یہ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے. تلوار لٹکا کے کیوں آئے؟ تلواریں لٹکا کے کیوں آئے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، یعنی وہ تیار ہو کے آئے کہ آپ کا جو حکم ہوگا، آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم راحلتہ و ابو بکر ردفہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی جیسے اپنی نظروں میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہیں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے ہیں. وملأ بنی نجار حولہ، اور بنی نجار کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہیں. حتی القا بفناء ابی ایوب، یہاں تک کہ آپ حضرت ابو ایوب کے صحن میں اترے. وکان یحب ان یصلی حیث ادرکتہ الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ نماز کا وقت جہاں آ جائے وہیں پڑھ لیں. ویصلی فی مرابض الغنم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. اس کو ہم آگے پڑھیں گے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں. وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا. فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأٍ مِّن بَنِي نَجَّارٍ، اور آپ نے بنی نجار کے لوگوں کو پھر بلایا. فقال، اور ان سے کہا یا بنی نجار، اے بنی نجار، سامنونی بحوائطکم ھذا، کہ یہ جو باغ ہے اس کی قیمت مجھ سے لے لو. حائط کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے ارد گرد دیوار ہو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باغ کے بارے میں، جس یہاں پہ آج مسجد نبوی ہے وہاں پہ باغ تھا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ باغ اصلاً ایسا تھا کہ اس میں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں. تو اس باغ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کے لیے، مسجد کے لیے منتخب کیا اس جگہ کو، اور بنو نجار سے کہا کہ مجھ سے ان کی قیمت لے لیں، قیمت طے کریں. قالوا لا واللہ، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ. بڑی وسعت نظر تھی ان کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے ہم اجر نہیں لیں گے، ہم اس کا اجر اللہ سے لیں گے. تو وہ اس کا اجر اللہ سے لینا چاہتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بننے جا رہی ہے.
اور اس کا اجر اور اس کا صدقہ جاریہ جو وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ فقال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فکان فیہ ما اقول لکم، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس وقت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے اندر کیا کچھ تھا۔ قبور المشرکین، مشرکوں کی قبریں تھیں، وفیہ خرب، کھنڈر تھے، وفیہ نخل، اور اس میں کھجوریں تھیں۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو مشرکوں کی قبریں ہیں انہیں اکھاڑ دیا جائے۔ ثم بالخرب فسویت، اور جو کھنڈرات ہیں ان کو برابر کر دیا جائے۔ وبالنخل فقطع، اور جو کھجور کے درخت ہیں انہیں کاٹ دیا جائے۔ فصف النخل قبلۃ المسجد، اور جو جتنے درخت ہیں ان کے جو تنے ہیں ان کو مسجد کے سامنے کی قبلے کی سائڈ پہ لگا دیا جائے۔ وجعلوا عضادتیہ الحجارہ، اور اس کی جو مسجد کی دونوں سائڈیں تھیں انہیں پتھروں سے مضبوط کیا گیا۔ وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، اور بھاری پتھر اٹھا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور وہ رجز پڑھ رہے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، کہ اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے آخرت کی بھلائی کے سوا۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، پس بخش دے انصار کو اور مہاجرین کو۔ تو یہ طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سفر کر کے جب مدینہ شریف آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں جو داخلہ تھا آپ کا وہ کس مقام پہ ہوا تھا، یعنی اوالی کے مقام پہ، مضافاتی بستی تھی، قباء کی بستی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں اترے، 14 دن وہاں قیام کیا، اور وہاں مسجد قباء کی تعمیر کی۔ اور یہ مسجد قباء تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں نفل پڑھتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، اور وہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلے یہ تعمیر کی گئی تھی، بہت فضیلت والی مسجد ہے۔ تو 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں قیام کیا، پھر اپنے ننہال کے جو لوگ تھے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلوہ میں لے کے مدینہ کی طرف جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک شان کے ساتھ ارد گرد مدینہ کے سارے لوگ تھے، بنو نجار کے جو جوان ہیں انہوں نے تلواریں سونتی ہوئی تھیں، تلواروں سے لیس تھے، اور بہت سارے مدینہ کے جو انصاری صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچیاں بھی چھتوں پہ چڑھ کے آپ کا استقبال کر رہی تھیں۔ تو ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام فرمائیں، وہاں جائیں، وہاں موقع ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے جہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی وہی میرے لیے ٹھہرنے کا مقام ہوگا۔ تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ انہوں نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شکر گزار ہوئے، اور جب تک مسجد نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے حجرے نہیں بنے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا مزار استنبول میں ہے، اور بہت بڑا مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی کہ ہم ان کے مزار پہ گئے اور دیکھا کہ بہت لوگ ابھی بھی وہاں آتے ہیں اور جا کے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ بہت اچھے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور جب مسجد کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ جگہ ایک باغ تھا، اور اس باغ کے لیے جب قیمت دینے کی بات کی تو بنو نجار نے کہا کہ ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے، اور مساجد بنانے کا ظاہر ہے بہت بڑا اس کا اجر ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور انہیں اس چیز کا علم تھا۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے، یہ ان کا باغ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بغیر معاوضے کے نہیں لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس 10 دینار نکالے اور ان انصار کو دیے۔ 10 دینار اس وقت بہت زیادہ قیمت رکھتے تھے،
تو مسجد نبوی جو بنی اس میں یعنی ابتدائی سرمایہ جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی لگا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسجد بنی، اور ساتھ ساتھ ریچس پڑھتے جا رہے تھے مسجد بناتے ہوئے، پتھروں سے اس کو مضبوط کیا، پتھر اٹھا رہے تھے، اس کا نہیں سمجھیں کہ چار دیواری جو پتھروں کی بنی وہ دیوار نہیں تھی بلکہ صرف اس کے سائڈوں پہ پتھر رکھ کے اس کو مضبوط کر دیا گیا، اور کھجوریں جو کاٹی تھیں ان کے تنے کھڑے کر کے ان پہ چھت ڈال دی گئی، اور وہ چھوٹی سی مسجد جس کے نمازی بہت بڑے تھے اور جس کی شان بہت بڑی تھی، جو پہلی مسجد جس کے اندر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ سارے مقدمات بھی اور فوجوں کی تشکیل بھی اور مال غنیمت بھی، وہ سب کچھ وہ اس مسجد کے اندر ہوتا تھا، جس کے نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اور جو کچے چھپر اور کچی مٹی سے بنی ہوئی مسجد تھی۔ تو وہ مسجد بنیاد پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ساتھ ساتھ شعر پڑھ رہے تھے۔ شعر کیا تھا؟ وہ دعا تھی، اور دعائیں مانگتے جا رہے تھے، اور یعنی ریلیکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک محنت کا کام کر رہے تھے، تو اس وقت ساتھ ساتھ ریٹس پڑھ رہے تھے۔ ضمنی چیزیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، بلکہ باب جو ہے یہ باب ہی یہ ہے کہ قبور پہ نماز پڑھنا یا قبور پہ مساجد بنانا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کفار کی قبریں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکھاڑ دیا، اور ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ کسی اور مقام پہ دفن کر دی گئیں، اور وہاں مسجد بنا دی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین کی قبور کو اکھاڑنا کسی اچھے مقصد کے لیے وہ جائز ہے، بشرطے کہ ان کی جو باقیات ہیں ان کو کسی اور جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ اور وہاں پہ پھلدار درخت بھی کاٹے گئے، تو بوقت ضرورت پھلدار درخت کو کاٹا جا سکتا ہے، البتہ بغیر ضرورت کے نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور ریلیکس ہونے کے لیے ایسے شعر یا ریچس پڑھنا جن کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی یہ بھی پڑھے ہیں، اور اسی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز ادا کر لیتے تھے۔ حدیث آگے آئے گی، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جہاں بھی قیام کریں، جہاں آباد ہوں، اپنے شہروں، اپنے قصبوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر مسجد کی تعمیر کو مقدم رکھیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی تعمیر بہت ثواب کا کام ہے، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ البتہ بیان جو موضوع تھا وہ یہ کہ قبور پہ نمازیں نہ پڑھی جائیں، قبور پہ مساجد نہ بنائی جائیں، البتہ اگر وہ قبور مشرکین کی ہیں تو انہیں اکھاڑ کے اس کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔